بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انگریزی ویب سائٹ ہے ڈسکورنگ اسلام اینڈ ٹائمز۔ اس میں ایک بندے نے قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کے علم العادات کے روشنی میں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی 2015 یا 16 میں اور دجال کا خروج 2022 میں ہوگا۔ چونکہ یہ پوسٹ بہت وائرل ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر بہت اس کو دیکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، خصوصاً فیس بک میں اس کو بہت ہی زیادہ نشر کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حقیقت کیا ہے اس کا علم آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ دارالعلوم سے جب اس سلسلے میں رجوع کیا گیا تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا وضاحت کیا بلکہ ایک فتویٰ آیا ہے، اس فتوے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سوال کیا ہے سب سے پہلے وہ سن لیں۔ ایک ویب سائٹ ہے ڈسکورنگ اسلام اینڈ ٹائمز، اس میں ایک صاحب نے قرآن و حدیث کا بہت تفصیل سے علم العادات کی روشنی میں تجزیہ کر کے ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ امام مہدی 2015 یا 2016 میں ظاہر ہوں گے اور دجال 2022 میں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ سوال تھا، اس سوال کا جواب فتوے میں دیا گیا ہے۔ فتویٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی اور دجال کا ظہور کب ہوگا اس کی کوئی حتمی تعین قرآن و حدیث میں نہیں کی گئی ہے، اس کی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ جب اس طرح کے حالات ہوں گے اس وقت ظہور ہوگا۔ علم العادات کی روشنی میں امام مہدی اور معلوم دجال کے ظہور کا زمانہ متعین کرنا صحیح نہیں۔ ایسی باتوں پر بالکل اعتماد نہ کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ دین و شریعت کے متعلق معلومات کے لیے انٹرنیٹ کے بجائے معتبر علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر ہر طرح کے رطب و یابس مواد جمع ہو جاتا ہے، اس سے آدمی صحیح راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ مشہور تابعی علامہ ابن سیرین کا مقولہ ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی باتوں کو سننے اور سیکھنے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خوب غور کر لیا جائے کہ کیسے لوگوں سے ہم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ورنہ آدمی خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے، دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ علم العادات کی روشنی میں امام مہدی اور دجال وغیرہ کے ظہور کا صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ کب ظاہر ہوں گے، ان کا خروج کب ہوگا، حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ حدیث میں جو علامتیں بتائی گئی ہیں قرآن و حدیث میں، ان علامتوں کے ذریعے سے ہم ان کے آنے کے زمانے کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن حتمی طور پر اسی سال آئیں گے اور اسی تاریخ کو آئیں گے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور بہرحال یہ بات بھی ہے کہ ان جیسی چیزوں پر آدمی کو اپنے دین پر، اپنے دین و دنیا کو موقوف نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر آدمی کو دین سیکھنے کے لیے پوری طرح سے انٹرنیٹ پر ہی ڈیپینڈ نہیں ہو سکتا، اس پر موقوف نہیں ہو سکتا۔ دین سیکھنے کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ آدمی معتبر علماء کی طرف رجوع کرے اور ان سے مسائل اور دین و شریعت کے احکام ان سے معلوم کر کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ انٹرنیٹ پر چونکہ بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اس میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنا اور صحیح اور غلط کو الگ کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز فتوے میں بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔